السلام علیکم. آج ہم جانیں گے 22 امپورٹنٹ اسلامک کوشچنس اور وہ بھی صرف ایک ویڈیو میں. تو چلتے ہیں ان 22 سوالات کی طرف. اصل میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ گمراہ لوگوں اور مغصوب لوگوں میں کیا فرق ہے, اللہ کے وجود کا سائنسی ثبوت کیا ہے, عقل اور حکمت میں کیا فرق ہے. باقی 3 سوال ہم دیکھیں گے کہ صحیح, متواتر, مشہور, غریب, ضعیف اور موضوع حدیث میں کیا فرق ہے. پنم جنم کا تصور کیا اسلام میں بھی ہے. عجب, کبر اور تکبر میں کیا فرق ہے. باقی 7 سے 9 سوال ہم دیکھیں گے کہ نوکر, غلام اور بندے کے درمیان کیا فرق ہے. خضر علیہ السلام نے کون سے 2 کام شریعت کے خلاف کیے تھے اور کیوں کیے تھے. رہائش, آسائش, آرائش اور نمائش میں کیا فرق ہے. اور 10, 11, 12 ہمارا کوشچن ہوگا کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامحرم کو دیکھنا کیا جائز تھا, اور خدا کا نام بیت الخلاء میں کس صورت میں لینا جائز ہے. اور 13 سے 15 کوشچن ہمارا ہوگا کہ جادو, معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے. مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. اور 16 سے 18 ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں کون کون سے جانور حلال ہیں. کیا آدم علیہ السلام کے دور میں اللہ آنکھ بھیج کر قربانی قبول کرتا تھا. اور مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق ہے. اور سیکنڈ کے لاسٹ کے 2 کوشچن ہم دیکھیں گے کہ قربانی کے گوشت کے حصے کیسے کر سکتے ہیں اور قربانی کی شرائط کیا کیا ہیں. یہ بیسیکلی عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ کوشچنس ہیں. اور لاسٹ کے 2 کوشچنس ہمارے پاس ہوں گے کہ کیا دودھ پیتے بچے کی الٹی ناپاک ہوتی ہے, اور غصہ اور لالچ کرنا کب جائز ہے. تو ویڈیو میں سیکوینس آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن ہم ان 22 سوالات کو ہی کور کریں گے. تو چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف. عجب میں انسان خود پر فخر کرتا ہے, کیا مطلب اس بات کا. لائک فار ایگزامپل میں خود پر فخر کروں کہ مجھے بہت ساری لینگویجز پر مہارت حاصل ہے, یا مجھے بہت ساری ٹاپکس پر مہارت حاصل ہے, یا مجھے بہت سارے سبجیکٹ پر مہارت حاصل ہے. تو میں اس پر اگر خود پر فخر کر رہا ہوں تب تو ٹھیک ہے کہ ہاں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی اسکلس, اتنی قابلیت, اتنی صلاحیت یا بولنے کی صلاحیت دی ہے. لیکن کبر کے اندر کیا ہوتا ہے, کبر میں انسان دل میں دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتا ہے. اٹ مینس اگر میں یہ سوچوں کہ یار مجھے فلاں ٹاپک آتی ہے لیکن دوسرے بندے کو نہیں آتی, یا فلاں بندے کو نہیں آتی, میں اسے کچھ کہہ رہا نہیں ہوں, لیکن دل میں میرے یہ ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ یار اس سامنے والے کو یہ چیز نہیں آتی ہے, اور میں دل میں اسے خود سے کمتر محسوس کر رہا ہوں اور خود کو اعلیٰ محسوس کر رہا ہوں. تو میں کس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں, اب میں کبر کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں کہ میں دل میں برا جان رہا ہوں اسے. اب تکبر ایک اسٹیپ اور آگے آ جاتا ہے کہ تکبر میں انسان عملی طور پر خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرتا ہے. مینس اب میں اسے ڈیگریڈ کرنے لگ جاؤں سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, یا سب کے سامنے کہ مجھے پتہ ہے کہ اسے اس ٹاپک پہ مہارت نہیں ہے, اور میں اسے جان بوجھ کے پوچھوں یہ چیز بتا, وہ چیز بتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فنکاری دکھاتے ہیں کہ تھوڑی بہت نالج ہوتی ہے اور اس کے اوپر اپنے آپ کو کنگ سمجھنے لگ جاتے ہیں, تو اپنے آپ کو شہزادہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. کچھ لڑکیاں کوئن سمجھنے لگ جاتی ہیں. تو وہ پھر کیا ہوگا, تکبر کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی سمری دیکھیں اس کی ان نیٹ شیل. تو عجب کے اندر آپ خود پر فخر کر رہے ہو, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اللہ نے آپ کو دی ہے صلاحیت تو آپ شکر کرو اس کا. اور کبر کے ہاں لیکن فخر کرو, لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ آپ کی اپنی صلاحیت ہے. یہ بھی چیز بتا دوں کہ اگر کوئی انسان سمجھے نا کہ یہ میری اپنی صلاحیت ہے اور مجھے یہ چیز فلاں آتی ہے, میری اپنی قابلیت ہے, تو یہ چیز بھی غلط ہے. انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے چیز دی ہے, کیونکہ اللہ اسے صلاحیت نہیں دیتا تو اس کے اندر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور کبر کے اندر کیا آپ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھ رہے ہو, دل میں اظہار نہیں کر رہے ہو, لیکن اور تکبر میں آپ عملی طور پر بھی اظہار کر دیتے ہو. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا شیطان بہکاتا ہے, انسان پہلے فخر کرتا ہے, پھر کبر کرتا ہے, دل میں برا سمجھتا ہے, پھر تکبر کرنے لگتا ہے. مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق ہے. بیسیکلی مکروہ تنزیہی وہ کام ہوتے ہیں جو اسلام میں پسند نہیں ہے لیکن اس کے کرنے پر گناہ بھی نہیں ہے. جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھتے وقت اگر وہ ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. ہاں پسند تو نہیں ہے اسلام میں, لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ نہیں بھی پہنے. جیسے میں کبھی بھی نماز میں نہیں پہنتا, ایون کہ جو رمضان ہوتے ہیں اس وقت بھی میں کبھی کبھار پہن لیتا ہوں, ورنہ اکثر نہیں پہنتا, ایون کہ تراویح ہو یا میں ایون کے اعتکاف میں کیوں نہ بیٹھا ہوں. کیونکہ مجھے تھوڑی سی خارج کی پرابلم ہوتی ہے, تو مطلب اگر میں اس کو پہنتا ہوں تو مجھے خارج اسٹارٹ ہو جاتی ہے. میں ایک جنرل بھی بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ تو اسپیسیفک مجھ پہ ہی ہوگی, لیکن جنرل بھی اگر یہ کسی کو پرابلم ہو تو پھر اسلام اجازت دیتا ہے آپ کو کہ ہاں اگر آپ کو اس پرابلم کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل آئے تو پھر آپ اس کو نہ پہنو. ہاں مکروہ کام کو, مکروہ تنزیہ کو آپ چھوڑ سکتے ہو. ایسا نہیں کہ فار ایگزامپل مجھے جسم میں پرابلم ہے اور جسم میں خارش ہو رہی ہے تو میں ننگے بدن ہی یا بغیر کپڑے کے نماز شروع کر دوں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ فرض کے اندر شامل ہے کہ آپ کو سطر کو چھپانا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب میں یہ وہ نہیں کہہ سکتا, بہانہ نہیں کر سکتا کہ یار مجھے جو خارش ہو رہی ہے کپڑے پہننے سے تو میں کپڑے پہنے بغیر نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے, ننگے برہنہ ہو کر نماز پڑھوں گا. تو یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیونکہ آپ مکروہ تنزیہی کا کنسیپٹ ہے تو یہاں پہ اسلام چھوٹ دیتا ہے.
اور وہ بھی اس وقت چھوٹ دیتا ہے کہ جب آپ کو نماز میں خلل آئے، مطلب آپ کی خشوع و خضوع کے اوپر خلل آئے کہ آپ مطلب ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لیں تو آپ میں خشوع و خضوع کم آ رہا ہے، اور ٹوپی اتار کے پڑھ لیں تو زیادہ آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی چیز نوٹ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان آپ کو بہکار ہو کہ مطلب یہ تمہارے خشوع میں خلل آ رہا ہے، تو یہ بھی جسٹیفائی کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ واقعی میں آپ کے خشوع میں خلل آ رہا ہے یا شیطان آپ کے ذہن پہ یہ چیز ڈال رہا ہے کہ تمہارے خشوع میں خلل آ رہا ہے تو تم ٹوپی اتار دو۔ تو اس کو ایک انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر بیت رہی ہو وہ چیز۔ تو خیر مکروہ تنظیم وہی کام ہے جس میں اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن اس کے کرنے پر گناہ بھی نہیں، مطلب اگر کوئی ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھتا تو گناہ اس کو نہیں ملے گا، لیکن اسلام میں پسند بھی نہیں ہے چیز۔ اچھا، مکروہ تحریمی کیا ہے؟ اس سے مراد وہ کام ہے جو کہ حرام کے نزدیک ہوتے ہیں، مطلب وہ حرام نہیں ہوتے لیکن حرام کے قریب قریب ہوتے ہیں، مطلب اکثر اس کو کرنے پر گناہ ملتا ہے کیونکہ یہ حرام کے نزدیک نزدیک ہوتے ہیں۔ دیکھیے جادو جو ہوتا ہے نا وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، لائک اس کی اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر تھے انہوں نے جب اپنے رسی کو پھینکا تھا تو رسی کی فزیکل پراپرٹیز چینج نہیں ہوئی تھی، اس کی حیت چینج نہیں ہوئی تھی، وہ بیسیکلی نظر کا دھوکہ ہوا تھا لوگوں کو۔ اور جو وہاں پہ آڈینس موجود تھی، جو فرعون موجود تھا، ایسے فرعون بھی بتا دوں کہ فرعون اس کا نام نہیں تھا، بیسیکلی وہ ایک مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا فرعون، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نام ہر دور میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ خیر ٹاپک میں آتا ہوں، تو فرعون کو بھی وہ اژدہا دکھتا ہے، وہاں موجود بیٹھے لوگوں کو بھی ان کی رسی اژدہا دکھتی ہے جادوگر کی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی عصا دکھتی ہے، لیکن جادوگروں کو اپنی رسی جو ہے وہ رسی ہی نظر آتی ہے کیونکہ وہ اب لوگوں کی نظروں میں سے دھول جھوکر ہوتے ہیں۔ لیکن معجزے میں کیا ہوتا ہے جو نبی اور رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا اس کی فزیکل پراپرٹیز، اس کی حیت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا مبارک کو پھینکتے ہیں تو وہ عصا مبارک اپنی فزیکل پراپرٹیز، اپنی حیت چینج کر دیتا ہے، یعنی جادوگر کی رسی رسی تھی، وہ لوگوں کو لگ رہی تھی کہ وہ عصا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی کنجورر وغیرہ جو ہیں وہ ہینڈکرچیف لیتے، رومال، ہم میٹرک چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا انگلش میں کہ وہ بلال کے رومال کو لیتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ جوڑ دیتا ہے، یہ اسی طرح دو ٹکڑے کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا تو ریئل میں اژدہا بن گیا، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اژدہا دکھا، فرعون کو بھی اژدہا دکھا، وہاں بیٹھے لوگوں کو بھی اژدہا دکھا، اور جادوگروں کو بھی وہ اژدہا دکھا۔ تو جادوگر پھر یہ بات سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے، تو پھر وہ سارے کے سارے مان لے کر آ گئے تھے۔ اسی طرح جو ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیکھا ہے کہ شق قمر کرنا، تو شق قمر پہ بھی کافر کیوں ایمان لاتے ہیں؟ وہ پھر کہتے ہیں کہ تم نے جادو دکھائی ہوگی، لیکن جب وہ دور دراز کے عرب والے لوگوں سے پوچھتے ہیں، جو عرب سے دور ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے آتے ہوئے فلاں فلاں دن فلاں وقت دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ تو لازمی بات ہے اگر اتنے دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ معجزہ تھا، کیونکہ جادو اگر ہوتا تو صرف وہاں کے لوگوں کو دو ٹکڑے ہوتے نظر آتا چاند، باقی لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ تو پوری دنیا نے اس وقت دیکھا، بعد میں کنفرمیشن ان کفار نے کی، کفار کے سردار نے، تو پتہ چلے کہ واقعی معجزہ تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اندھوں کو صحیح کر دینا یا مردوں کو زندہ کر دینا، تو ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جا کے نہ جلنا، مطلب صحیح سلامت رہنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے اللہ تعالی نے معجزے دکھائے ہیں۔ اور اگر ایسے ہی کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز جو ہے اولیاء اللہ کر دیں، نعوذ باللہ معجزے جیسے نہیں ہوتا وہ، لیکن کچھ ان ایکسپیکٹڈ کر دیں جو کہ عام فہم و گمان میں نہیں ہو لوگوں کے، تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ تو اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے، لیکن اس میں مذہب والے حصے بھی شامل ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا ہے کہ مذہب کے اندر تین پارٹس ہوتے ہیں، وہ تینوں پارٹس اس دین میں تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تین پارٹس ہیں، وہ ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں گے کون سے تین پارٹس ہیں۔ اور قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں، مطلب پورا قرآن دیکھ لیں تو اس میں دین کا ورڈ آئے گا لیکن مذہب کا ورڈ نہیں آتا۔ اسی طرح دین کا مطلب ہے خدائی نظام، مطلب ایک مکمل خدائی نظام کو ہم دین کہتے ہیں۔ مذہب کا لفظ جو ہے وہ سلف استعمال کرتے تھے، لیکن وہ ایک محدود معنی کے اندر استعمال کرتے تھے، کہ جیسے کہ مذہب اہل حدیث، مذہب مالکی، مذہب حنفی، مذہب شافعی۔ مذہب میں تین چیزیں ہیں جیسے کہ عقائد، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات۔ اور معاشرتی رسومات میں سب سے پہلے انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش، اور اگر وہ اس کے بعد شادی کرتا ہے اینڈ دین موت، تو یہ کچھ معاشرتی رسومات اس کے اوپر مذہب میں آتی ہیں۔ آج کل جو ہے وہ شادی میں اکثر رسومات صحیح سے ہم لوگ فالو نہیں کرتے اپنے مذہب کا، بلکہ جیسے برات کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر لیکن ہم لوگ برات کرتے ہیں۔ پھر ولیمے میں کھجور کا تصور تھا، لیکن مطلب اتنی زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، سادگی سے نکاح نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی سادگی سے نکاح کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ریسنٹلی ابھی ہماری گلی میں ایک لڑکے نے شادی کی ہے سادگی سے، تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
تو یہ معاشرتی رسومات، عقائد، عبادات یہ مذہب کہلاتے ہیں. اور دین میں 6 چیزیں آتی ہیں. مذہب کے 3 چیزوں کے علاوہ اس کے اندر اجتماعی نظام آتا ہے، اور اس اجتماعی نظام کے اندر ہی 3 چیزیں شامل ہیں: ایک معاشرتی نظام، ایک اقتصادی نظام، اور ایک سیاسی نظام. جو لوگ کہتے ہیں کہ دین سیاست نہیں، سیاست سے نہیں ملاؤ، تو دین کے اندر جو ہے یہ سیاسی نظام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، مذہب کے اندر یہ سیاسی نظام نہیں آتا، لیکن دین کے اندر ہے یہ شامل، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست بھی کی ہے. تو ان نیٹ شل مذہب 3 چیزیں ہیں: عقائد، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات. اور زیادہ تر لوگ مذہب کو ہی دین سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے جو عقائد ہیں اللہ رسول کو ماننا اور جو ہم عبادات کریں. بلکہ کچھ لوگ تو صرف 2 کو سمجھتے ہیں مذہب، کہ بس عقائد اور عبادات کو مذہب سمجھ جاتے ہیں. معاشرتی رسومات کو بھی اکثر لوگ نہیں جانتے کہ رسم و رواج بھی دین کے اندر شامل ہیں. اور اس کے علاوہ 3 چیزیں تو لوگ بالکل ہی نہیں جانتے جو مذہب کے علاوہ دین کا پارٹ ہوتی ہے: معاشرتی نظام، اقتصادی اور سیاسی نظام. تو 3 چیزیں مل کر مذہب بنتی ہیں: عقائد، عبادات اور معاشرتی رسومات. اور اس کے علاوہ 3 چیزیں اجتماعی نظام کے اندر جو شامل ہیں: معاشرتی نظام، اقتصادی نظام، سیاسی نظام. یہ 3 چیزیں اور مل کر دین بنتی ہیں. مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مومن کا تعلق انسان کے باطن یعنی اس کے عقیدہ سے، اس کے ایمان سے، جبکہ مسلمان کا تعلق اس کے اسلام یعنی اس کے ظاہری حصے سے. کیا مطلب اس بات کا؟ عام حالات میں تو دونوں کے معنی ایک ہیں، لیکن سم ٹائمس نا قرآن کے اندر الگ الگ بھی آتا ہے مومن اور مسلمان کا ذکر. جب مومن اور مسلمان کا ذکر الگ الگ ہو تب تو الگ الگ کنٹیکس مراد ہے، اور جہاں صرف مومن یا مسلمان کہا جائے تو وہاں پھر دونوں سیم ہی مراد ہوتے ہیں، کہ مومن کا مطلب مسلمان بھی لے سکتے ہیں اور مسلمان کا مومن بھی. لیکن الگ الگ ورڈ آ جائے تو پھر دونوں کے الگ الگ میننگ ہوتے ہیں. اب الگ الگ میننگ کیوں ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن مومن نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، تو وہ بظاہر تو مسلمان شو کرتے تھے اپنے آپ کو، لیکن مومن نہیں تھے، کیونکہ بظاہر نماز وغیرہ پڑھتے تھے یعنی اسلام اپنا شو کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھا، یعنی وہ مومن نہیں تھے. اسی طرح کچھ لوگ مومن ہیں مگر مسلمان نہیں. یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور وہ جو ہیں لیکن اللہ کی حقانیت، اس کی سچائی پہ یقین لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، لیکن وہ کوئی گواہ ان کے پاس نہیں ہوتا. وہ خود ہی اللہ پر یقین لاتے ہیں اور اس وقت ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور وہ عند اللہ مومن ہو کر مرتے ہیں، لیکن کوئی گواہ نہیں ہوتا. تو لوگ تو ان کو کافر ہی کنسیڈر کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن وہ مومن ہوتے ہیں. لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا اپنے ایمان کا لوگوں کے سامنے. اور کچھ لوگ مسلمان و مومن دونوں ہوتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ ہم لوگ ہیں کہ ہم اسلام بھی ظاہر میں شو کرتے ہیں اور ہمارے اندر ایمان بھی ہے. اور کچھ لوگ مسلمان و مومن دونوں نہیں ہیں، جیسے کفار ہو گئے. دیکھیں، منافقین کس کیٹیگری میں ہیں؟ کہ مسلمان ہیں مومن نہیں. کیوں؟ اچھا، مسلمان بھی دکھنے کے لیے وہ ریل میں مسلمان بھی نہیں، کیونکہ منافق ہیں اور ان کو تو سب سے نچلے درجے میں جانے جنم کے، لیکن وہ بظاہر دکھنے مسلمان ہوتے ہیں. لیکن مسلمان اور مومن دونوں کون نہیں ہوتے؟ جو کہ کافر ہو گئے، جیسے عیسائی، یہودی یا ہندو وغیرہ، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور میں بھی تھے کچھ لوگ. متواتر، مشہور اور غریب حدیث میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی متواتر کہتے ہیں جس کی ہر سطح پر بہت راوی موجود ہوں، اور اگر کم سے کم 3 راوی ہوں ہر سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچنے میں، تو اسے مشہور کہتے ہیں. اور اگر کوئی ایک راوی ہو تو اسے غریب یا خبر واحد کہتے ہیں. اسی طرح ضعیف یا کمزور کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو، کردار، اخلاق، سیرت، معاملات وغیرہ. اچھا، یہاں پہ اس کو میں کلیئر کر دوں، کردار، اخلاق، ورنہ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یار میں نعوذ باللہ ان کے صحابہ کے کردار پہ بات کر رہا ہوں. بیسیکلی یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کردار / اخلاق / سیرت / معاملات کا، کہ جیسے انہوں نے کوئی غلط گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن فار ایگزامپل جیسے انہوں نے ٹوپی نہیں پہنی عام روٹین کے اندر، ٹھیک ہے، یا فار ایگزامپل جیسے کبوتر بازی کر رہے ہیں، تو ایسے کام جو مطلب یا تو غیر اخلاقی طور پہ نہیں بھی ہیں، مطلب انہیں پسند نہیں کیا جائے. جیسے وہ راستے میں جا رہے ہیں تو چیز کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. اب جیسے ایک ائمہ کرام ہے یا کوئی مفتی صاحب ہیں یا کوئی امام صاحب ہیں، تو راستے میں چیز کھانا کوئی ایسا نہیں گناہ ہے، لیکن اگر ان کو کوئی دیکھ لے کہ راستے میں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، چیز کھاتے ہوئے، کچھ بھی کھاتے ہوئے، تو ایک برا کنسیپٹ جائے گا، ایک برا اثر جائے گا معاشرے پہ، مطلب لوگ ان کو غلط سمجھیں گے. اور یہی کام کوئی اور کرے، کوئی گلی کا لڑکا کرے، تو کچھ میٹر نہیں کرتا. تو اسی طرح ایسے کچھ اگر چیزیں ان سے ہوں، یا پھر ان کا حافظہ اچھا نہ ہو، جیسے ان کی میموری جو ہپو کیمپس کا پارٹ جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہ ہو، تو پھر ان سے اگر کوئی راوی ایسا کوئی راوی بیچ میں آ جائے، یا تو یہ والا کہ کبوتر باز مطلب کوئی بھی ایسی چیز ان سے ثابت ہو، یا پھر ان کا حافظہ ٹھیک نہ ہو. مطلب حافظہ ٹھیک مطلب ان کی میموری اتنی اچھی نہ ہو، اتنی اسٹرانگ نہ ہو ہپو کیمپس، تو پھر وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ ضعیف یا کمزور. مطلب ایک پوری سند چلتی ہے، اس چین کے اندر کوئی ایک بھی راوی آ جائے نا تو پھر وہ ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ فضائل کے باب میں اسے ہم صحیح مانیں گے، مطلب ضعیف حدیث بھی مانی جائے گی.
کیونکہ بہت ساری ضعیف حدیث ایسی ہیں جو کہ بہت ہی قیمتی زیور ہیں، وہ مطلب ایک ڈائمنڈ ہے، ایک گولڈ ہے وہ، بلکہ گولڈ ڈائمنڈ بھی اس کے کم بھی کچھ نہیں، ان کے مطلب بہت فضائل ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، وہ ڈائریکٹ انکار کر دیتے ہیں، جیسے اس کا بھی آتا ہے صلاۃ التسبیح کا، تو بھی ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے وہ، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ فضائل کے باب میں۔ اچھا کچھ لوگ جو کہتے ہیں ضعیف ہے تو کیوں مانے، تو بھائی ضعیف آپ کو کس نے بتایا؟ علماء کرام نے بتایا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ان کی اس بات کو مان کے اس بات کہہ رہے، خود ہی کہہ رہے ہو کہ ضعیف، ان کی اس بات کو آپ مان رہے ہو کہ وہ جو ضعیف کہہ رہے ہیں، لیکن وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں ایکسیپٹیبل ہے، تو آپ ان کی اس بات کو نہیں لے رہے ہو۔ تو امت کا بھی اجماع ہے کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ فضائل کے باب میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ اچھا صحیح اور موضوع حدیث کیا ہے؟ جس کی سند بنا کسی راوی کے شک میں مل جائے وہ صحیح حدیث کہلاتی ہے۔ مطلب کوئی بیچ میں ایسا راوی نہ ہے، جو کہ میں نے ابھی بیک میں 2 پوائنٹ دکھاتے ہیں۔ اچھا گڑی ہوئی حدیث کسے کہتے ہیں؟ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جو گڑی ہوئی ہو، مطلب جو خود سے کی گئی، اس پہ بھی علماء کرام نے کافی تحقیق کی اور پورے موضوعات کا ایک الگ باب بنا دیا، مطلب ساری موضوع حدیث کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا ہے۔ جنہوں کا تصور اسلام میں بھی ہے تو اس کا آنسر ہے جی ہاں۔ آکورڈ لکھے تھوڑا سا، لیکن میں ایکسپلین کرتا ہوں کس طرح۔ اصل میں پنر جنم اور سنسکار دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پنر جنم کا مطلب ہی کیا ہے کہ اللہ ہمیں دوسری زندگی دے گا، اور یہی چیز ہندو کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ جس طرح مولویوں کی بات پہ مطلب، یا کوئی بھی ہمیں کچھ داڑھی والا کہہ دیتا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں، خود اس کے اوپر تحقیق نہیں کرتے ہیں، اندھا یقین کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں پہ بھی ہندوؤں کا حال ہے کہ ان کے جو پنڈت کہتے ہیں اس کے اوپر اندھی تقلید کر لیتے ہیں اور خود ریسرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کے پنڈت جو ہیں، جیسے ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خود قرآن کی تفسیر کو یا حدیث کی تفسیر کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کو اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں، جو اس کا اصل مطلب نہیں ہوتا، مفہوم نہیں ہوتا۔ سیم ان پنڈت کا حال بھی یہ تھا کہ پنرجنم کے کنسیپٹ کو سمجھ نہیں پائے کہ آخر کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ پیدا ہوگا اور اس میں حساب کتاب ہوگا، ان سب چیزوں پر تو ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو وہ اس کنسیپٹ کو سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے سمسکارہ کے کنسیپٹ کو پنرجنم کا کنسیپٹ بنا کے پیش کر دیا اپنے لوگوں کے سامنے، اور ان کے لوگ خود سے ریسرچ کیے نہیں، خود سے کتابیں پڑھی نہیں، ان کے باتوں پر یقین کر لیا۔ اور مسلمانوں کا بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ کیونکہ انہوں نے بھی ان کے ہندو کی کتابیں تو پڑھی نہیں ہے، تو جیسا انہوں نے سنا ہے آج تک کہ پنرجنم کے کنسیپٹ کا، ایسا سمسکارہ کے کنسیپٹ سنا ہے، تو وہ بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو آتا ہے نا کہ انسان مرے گا اور پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں اس کے اوپر مووی بناتے وہ لوگ کہ مکھی، ایک مووی بن گئی کہ مکھی بن کے پیدا ہو گیا اگلے جنم میں، یا مچھڑ بن کے پیدا ہو گیا، یا کچھ کہتے ہیں کہ اچھا جنم کرے، اچھا کرم کرے تو فلاں کے گھر میں پیدا ہوگا، برا کرم کرے گا تو جانور پرندہ بن جائے گا۔ تو یہ سارے سمسکارہ کے کنسیپٹ ہے، یہ پنرجنم کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ پنرجنم کا کنسیپٹ یہی ہے جو اسلام کا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا۔ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے سمسکارہ کے کنسیپٹ کو اپنے آڈینس کے سامنے ایز اے پنرجنم کے کنسیپٹ کے طور پہ پیش کر دیا، اور آج تک ہندوؤں کے ساتھ کچھ مسلمان، بلکہ اکثر ہی مسلمان سمسکارہ کے کنسیپٹ کو پنرجنم کا کنسیپٹ سمجھتے ہیں۔ تو اسلام میں بھی ہے پنرجنم کنسیپٹ، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور اسلام کے اندر ہی ہے، اور ہم مسلمان اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ کیا پہلے کوشچن ہے کہ کیا آدم علیہ السلام میں اللہ آگ بھیج کر قربانی قبول کرتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ اصل میں جو اللہ نے حابل کی قربانی قبول کی تھی وہ اسی طرح کی تھی کہ اصل میں ان کو ایک اپنی بہن، مطلب اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی بہن سے کرتے تھے شادی، تو پھر اللہ نے یہ کہا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ تو دونوں نے اپنی چیزیں رکھی تھی، تو اللہ نے جو ہے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ آگ نے آ کر اس کی چیز کو کھا لیا تھا، لیکن قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس کی بنا پر پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا حسد کی بنا پر۔ تو دیکھا جائے تو حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو پہلا قتل ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ کہ اللہ، حسد کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر جو ہے آپ رضامندی کے اظہار نہیں کرتے ہو، بلکہ اعتراض کرتے ہو کہ اللہ نے صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں کی۔ یہی ہے نا کہ مطلب آپ جلتے ہو کہ فلاں کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا، مطلب آپ حسد کر کے یہی کہہ رہے ہو کہ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، تو آپ حسد کر کے مطلب اللہ کی ڈسٹریبیوشن پہ اعتراض کرتے ہو کہ اللہ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو لازمی آتا ہے اگر آپ اللہ کی ڈسٹریبیوشن پہ اعتراض کرو گے تو اس کا نتیجہ کچھ ایسا ہی ہوگا جو کہ قابل کا ہوا تھا کہ اس نے حسد میں اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ بیت الخلاء کے میں خدا کا نام کس صورت میں لینا جائز ہے؟ تو آپ دل میں نام لے سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے جس میں حضرت عائشہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر وقت خدا کو یاد کرتے تھے، یا ہر وقت وہ خدا کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، یا میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذکر کے سے غافل نہیں دیکھا۔ تو اس میں پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ بیت الخلاء کے اندر ہیں تو پھر وہ کیسے ذکر کر رہے ہوں گے؟
اور حضرت عائشہ عنہ کے نہیں کہ وہ ہر وقت کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ دل میں اس لیے کرنا جائز ہے بیت الخلاء کے اندر، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم کو دیکھنا ان کے لیے جائز تھا؟ تو بیسیکلی وہ نامحرم ان کو دیکھ سکتے تھے، ان کے لیے جائز تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں دیکھا ساری زندگی نامحرم کی طرف، کیونکہ اصل امت کی ترغیب کے لیے، تاکہ امت کو ترغیب دے سکے، لیکن ان کے لیے تھا جائز کہ غصہ اور لالچ کرنا کب جائز ہے؟ تو اللہ کی رضا کے لیے جو غصہ کیا جائے وہ جائز ہے، اور جو شیطان اور نفس کے وسوسے کے نتیجے میں کیا جائے وہ حرام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے غصہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ٹیچر جو ہے پڑھاتے وقت اگر بچوں کے اوپر غصہ نہیں کرے تو بچے فیل ہو جائیں گے پیپر میں، یا ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنا فیوچر نہیں بنا پائیں گے۔ اسی طرح اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر غصہ نہیں کریں ان کی غلط فیل پہ، اور بلکہ ان کو پروموٹ کریں، اپریشیٹ کریں، جیسے اکثر پیرنٹس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، ہماری لڑکی تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ کچھ غلط کرے تو اس وقت ان بچوں کے اوپر غصہ کرنا واجب ہے ان والدین کے اوپر۔ اسی طرح اگر کوئی پیر کے مریدی کا چکر ہے تو پیر کو بھی چاہیے کہ اپنے مریدوں کے اوپر غصہ کرے ان کے غلط فعل کے اوپر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بعض اوقات وہ صحابہ تعالیٰ کے کچھ فعل کے اوپر وہ بہت زیادہ غصے کے اظہار فرماتے تھے، ایون کہ ان کے چہرہ بھی سرخ ہو جاتا تھا۔ تو پیر بھی کر سکتا ہے مرید کے اوپر، اس کے علاوہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر کر سکتا ہے، لیکن بیوی شوہر کے اوپر نہیں کر سکتی، یعنی ریورس پاسبل نہیں ہے، ایون کہ شوہر غلط بھی ہو تب بھی بیوی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس کے اوپر غصہ کرے۔ یہاں پہ دکھا جاتا ہے کہ اکثر عورتیں جو ہے مطلب زبان درازی کرتی ہیں شوہر سے، ایون کہ اکثریت جو عورتوں کی دوزخ میں جائے گی حدیث کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق، وہ اسی وجہ سے جائے گی کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اور وہ کس طرح نافرمانی کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ شوہر زندگی بھر تمہارے لیے بہت کچھ کرتا ہے، پوری زندگی صرف کر دیتا ہے، لیکن تھوڑی سی اگر اس سے کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے، کچھ تمہاری خواہش پوری نہیں کر پاتا، تو تم لوگ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتی ہو کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے آج تک ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو اس لیے شوہر کے اوپر بیوی شوہر کے اوپر غصہ نہیں کر سکتی، اگر وہ غلط ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھا سکتی ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر غصہ کر سکتا ہے، لیکن جائز غصہ کر سکتا ہے، ناجائز وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور لاسٹ جو ہے ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کام کر رہے ہو تو آپ کو جو ماتحت کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہو غصہ، کیونکہ اگر باس آپ کے اوپر غصہ نہیں کرے گا تو آپ اس کا کاروبار میں لاس کر دو گے، بزنس میں لاس کر دو گے، تو وہاں پہ بھی جائز غصہ آپ کر سکتے ہو۔ لیکن جائز جس طرح اگر ٹیچر ہے تو ایسا نہیں کہ کچھ جیسے مدرسوں میں آتا ہے کہ اتنا مار دیتے بچوں کے خون نکل جاتے کان سے، تو اسی طرح وہاں پہ بھی جائز غصہ کر سکتا ہے باس، ناجائز نہیں کر سکتا۔ اور جو لالچ والا تھا وہ کیا ہے کہ نیکیوں کے میں آپ آگے بڑھنے کے لالچ جائز ہے، کہ آپ نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے لالچ کر سکتے ہو۔ اس کی بھی ہمیں حدیث سے چیزیں ملتی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو عمل تھا، کچھ صحابہ جو تھے وہ امیر تھے اور کچھ غریب تھے، تو امیر صحابہ جو تھے نا وہ خرچ کر دیتے تھے پیسے، صدقہ کما لیتے تھے، وہ غریب نہیں کر پاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ فلاں فلاں ذکر کر لو تمہیں اتنا ہی ثواب مل جائے گا، تو صحابہ تعالیٰ کرنے لگ گئے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا جو امیر صحابہ تھے تو پھر وہ بھی کرنے لگ گئے کہ وہ پیسے تو خرچ کر ہی رہے تھے، پھر وہ ذکر بھی کرنے لگے، وظیفہ ہی پڑھنے لگ گئے، تو صحابہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اب تو وہ یہ بھی کر رہے ہیں، تو یعنی کہ وہ کمپیٹ کرتے تھے، یعنی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسوں میں وہ آگے تو وہ ذکر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو جن کے پاس پیسے تھے جو پیسے خرچ کر رہے تھے وہ پیسے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر میں بھی حصہ لینے لگے، وہ ذکر بھی کرنے لگے، مطلب صحابہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے ایک دوسرے سے۔ تو یہ بھی شریعت میں پسندیدہ ہے کہ آپ نیکیوں میں ایک دوسرے سے، ایون کہ حسد بھی جائز ہے نیکیوں میں، حسد تو ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں ہی حسد کرنا شریعت میں پسند کیا گیا۔ اسلام میں کون کون سے جانور حلال ہیں؟ تو جن کے لمبے قلعے ہوں اور وہ شکار کرتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، کیونکہ یہ سب جو ہے نا درندے کی فرصت میں آتے ہیں، جیسے کہ شیر ہو گیا، چیتا، کتا، بلی، یہ سارے ان کے جو دانت ہوتے ہیں وہ لمبے قلعے کی طرف بھی ہوتے ہیں اور یہ سارے شکار بھی کرتے ہیں۔ اونٹ کے بھی قلعے ہوتے ہیں لیکن یہ شکار نہیں کرتا تو حلال ہے۔ اونٹ کے بھی آپ کبھی دیکھیے گا قلعے ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قربانی کی، اور آج مسلمان بھی کتنے کرتے ہیں اس کی قربانی۔ اچھا، انسان کے بھی قلعے ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شکار بھی نہیں کرتا، تو اس کی بھی حرمت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی بھی وہ نہیں حلال ہونا چاہیے تھا یہ، لیکن اس کی حرمت اور فضیلت کی بنا پر اس کو حلال ذبح کرنا جائز نہیں، یعنی اس کی قربانی جائز نہیں، یعنی دونوں جو شرط تھی قربانی کی ایک حلال جانور کی کہ قلعے ہوں اور وہ شکار نہیں کرتا ہو، تو یہ دونوں انسان میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی حرمت اور فضیلت کی بنا پر اس کو حلال نہیں رکھا گیا ہے۔ اچھا، تربیت یافتہ اگر کتا ہو، اچھا یہ پوائنٹ جو ہے نا بہت سمجھنے کا ہے، اس میں 5 مین پوائنٹ ہے، اصل میں 4 ہے، 4 سے کہے گا۔ دیکھیے تربیت یافتہ ایک ہے، ایک سیدھا ہے، ایک پانی نہ ہونا پوائنٹ، اور ایک کوئی اور کتا، یہ 4 پوائنٹ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پانچواں پوائنٹ ہے، لیکن میں نے اس کو یلو سے کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیدھے والے پوائنٹ سے نا مل رہا ہے، مطلب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق اس سیدھا شکار کرنے سے۔ میں سمجھا رہا ہوں کیا ہے، اصل میں کوئی اگر آپ نے اس کو چھوڑا کسی کتے کو اور وہ جا کے کوئی جانور کھا لیتا ہے تو جانور آپ کے لیے حلال ہوگا، لیکن اس کے لیے کیوں ہیں یہ 5 شرائط ہیں کہ وہ تربیت یافتہ کتا ہو، ٹھیک ہے، معلم ہو، مطلب ایسا نہیں ہو کہ وہ جو ہو گلی کا کتا اور آپ نے اس کو ایسے ہی بھیجا اور شروع کیا اور جا کے کھا لیا، مطلب باقاعدہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ سیدھا شکار میں جائے، ایک تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اسے چھوڑیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بھی چھوڑیں گے تو سیدھا شکار کرنے جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا کہ وہ کسی اور ڈائریکشن پہ چلا گیا اور پھر شکار کرنے گیا تو آپ نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا وہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو کسی اور ڈائریکشن میں صرف چلا گیا تھا۔ تو اسی لیے میں نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یلو کلر میں نہیں کیا، کیونکہ آپ جو اس کو چھوڑ لینا تو اس چھوڑنے کا تعلق، سیدھا چھوڑنے کا تعلق اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھا ہی نہیں اور پھر چھوڑ دیا تب بھی فائدہ نہیں، اگر وہ سیدھا شکار کے تب بھی چلے آئے، اور اگر آپ نے سیدھا شکار کی طرف چھوڑا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا تب بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا، تیسری شرط کیا ہے کہ پانی نہ ہو آس پاس، سمندر وغیرہ یا کوئی کچھ بھی، کیوں؟ کیونکہ پانی اگر ہوگا تو کیا پتہ وہ پانی میں ڈوب کے مرو، کیا پتہ آپ کے کتے کے شکار سے نہ مرو، اور کوئی اور کتا بھی آس پاس نہ ہو، کیونکہ آپ نے تو اپنے کتے کے اوپر بسم اللہ پڑھا تھا، دوسرے کے اوپر نہیں، تو ہو سکتا ہے کسی اور نے مارو۔ تو اگر یہ 4-5 شرائط اگر صحیح بیٹھتی ہیں تو پھر وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ ہاں، اگر آپ وہاں پہ گئے اور وہ پہلے سے مرا ہوا ہے تب بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں، حالانکہ مردارے کا گوشت حرام ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے کتے کو چھوڑا تھا بسم اللہ پڑھ گیا، اور اگر وہ اس وقت مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے تو آپ اسے ذبح کر کے بھی کھا سکتے ہیں، اور اس وقت ذبح کر کے جو آپ کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے، اور اگر وہ آلریڈی مر گیا تو آپ نے ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام نہیں لیا، تو مردار اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جو ذبح کرتے وقت کا نام نہیں لیا، آپ نے کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئی تھنک سمجھ میں آ گئی ہوگی پوائنٹ، میں نے بہت ڈیٹیل میں سمجھائی ہے کیونکہ مشکل ٹف پوائنٹ ہے یہ کافی۔ ہاتھی میں اس کے دانت کے کیلے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہے علماء کا، اور حرمت رکھی ہے اس پر، کیونکہ ان کو مطلب کیلے ہیں یا نہیں ہے ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا، تو اس لیے اختلاف علماء کا، تو حرمت ہی ہے، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، بندر منع ہے، لیکن البتہ مصر کے بعض علماء جو ہے نا اس کے کھانے کے جواز رکھتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں، لیکن چمپینزی جو ہوتے ہیں نا وہ شکار کرتے ہیں دوسرے بندروں کا، اس لیے نہیں کھانا درست نہیں، مطلب وہ ان کی ڈاکومنٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شکار کرتے دکھا رہے تھے کس وقت شکار کرتے دوسرے بندروں کا، تو اس لیے مصر کے علماء نے تو اس کا جواز رکھا ہے، لیکن چونکہ کچھ ٹائپ بندر کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ شکار کرتے ہیں تو اس لیے وہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس ضوابط کو پورا نہیں کر رہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ پوائنٹ گھوڑے کے اوپر آتے ہیں کہ جو اصلی صحیح نسل گھوڑے ہوتے ہیں وہ تو طیب اور حلال ہیں۔ اصلی صحیح نسل مطلب کیا، کہ مطلب ٹانگیں وغیرہ صحیح ہوں، ایسا نہیں کہ 3 ٹانگیں ہیں اور چوتھی بالکل عجیب سی ہیں، تو مطلب صحیح نسل ہونے چاہیے اور اصلی گھوڑے ہونے چاہیے، وہ طیب اور حلال ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ نے جو ہے نا منع کیا تھا گھوڑے کو کھانے سے، تو اس لیے لوگ سمجھ رہے تھے ناجائز ہے یا نہیں کھانا چاہیے یا حلال نہیں ہے، تو انہوں نے جو منع کیا تھا وہ جہاد میں استعمال ہونے کی وجہ سے منع کیا تھا کہ اگر یہ زیادہ جہاد میں اگر یہ زیادہ کھانے جائے لگے تو پھر جہاد میں ان کی کمی ہو جائے گی، لیکن آج تو وہ دور ہے ہی نہیں، آج تو مطلب اس سے ٹینک وغیرہ سے اور کورونا مطلب الگ الگ طریقے سے میں تو ڈیٹیل میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، تو مطلب الگ دور چل گیا ابھی، تو یہ والا دور تو گھوڑوں کا ہے بھی نہیں، تو امام حنیفہ نے اس دور کے لحاظ سے منع کیا تھا کہ جہاد میں پھر ان کی کمی ہوتی۔ اور یہ والے پوائنٹ نا ذبح کرنا بسم اللہ میں پڑھ کر شرط ہے، یہ سب کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ گھوڑے کھا رہے ہیں لیکن بسم اللہ ہی نہیں پڑھا، یا فار ایگزامپل وہ بندر کھا رہے جو شکار نہیں کرتے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا، تو سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر ہی ان سب کو ذبح کریں گے۔ اچھا، گدھے میں اختلاف ہے، یہ مین زبردست پوائنٹ ہے، جو گھریلو گدھا ہے اس کو تو کھانا منع ہے، آپ نہیں کھا سکتے، اور جو گدھی ہے اس کا دودھ پینا منع ہے۔ کچھ مارننگ شوز یا پروگرام صبح میں ہوتے ہیں اس میں تو خواتین جو ہوتی ہیں وہ تو فائدے بتاتی ہیں کہ اسکن اچھی ہو جائے گی تو فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، تو یہ سب چیزیں بکواس ہیں کیونکہ گدھی کا دودھ پینا منع ہے، ہم اسلام کو امپورٹنس دیں گے، ہم ان فالتو کے ٹی وی شوز کو یا پھر مارننگ شوز کو امپورٹنس نہیں دے سکتے۔ اچھا، جنگلی گدھے کا گوشت طیب اور حلال ہے کیونکہ وہ حرمت والے ضابطے کے تحت نہیں آتے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس گدھا حرام ہے، تو وہ لاہوریوں کے اوپر بھی کچھ وہ کرتے ہیں کہ لاہوری گدھے کھاتے ہیں، تو اگر وہ اپنے گھریلو گدھا کھا لے تب تو منع ہے، لیکن جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں ان کو تو کھا سکتے ہیں، تو طیب اور حلال ہے۔ یہ پوائنٹ تھوڑا عجیب لگے گا کیونکہ یہ فیمس نہیں ہے نا، پاپولر نہیں ہے کہ گدھا کیسے کھا سکتے ہیں، لیکن چیز یہی ہے کہ گھریلو گدھا منع ہے لیکن جنگلی گدھے کا گوشت طیب اور حلال ہے۔ اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ حکمت کے اصل میں لغوی معنی تو دانائی کی، سمجھداری کی بات کی ہے، اس کے لیے سب سے بہترین اگزامپل آتی ہے حکیم لقمان کی،
قرآن میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہیں وہ علماء کرام کے نزدیک وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں, کچھ کے نزدیک وہ نبی میں سے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر قول یہی ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے تھے. اب سیکنڈ پارٹ اس کا ہے کہ حکمت کا تعلق انسان کی عقل سے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حکمت کا تعلق انسان کی عقل سے ہی ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اگر حکمت عقل سے ہی بلانگ کر رہی ہے تو اس کے فرق کو سمجھنے کے لیے نا یہ بات جاننا ضروری ہے کہ عقل اللہ نے ہر انسان کو دی ہے, لیکن قرآن کے اندر حکیم لقمان صاحب کا ذکر کیا تو لازمی سی بات ہے ہر انسان کی پھر عقل برابر نہیں ہو سکتی, ورنہ پھر کسی بھی انسان کا ذکر کر سکتے تھے. اور قرآن کو اگر ہم ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف سائنس کو دیکھیں تو سائنس کے اندر بھی ہمیں بات پروف ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نیوٹنس کی تھیوری دیکھ لیں کہ نیوٹن نے فکس اسپیس کی الگ تھیوری دی اور آئنسٹائن نے فلیکسبل اسپیس ٹائم کی الگ تھیوری دی. ٹھیک ہے, میں ان تھیوری کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ فزکس کا لیکچر اسٹارٹ ہو جائے گا. میں انشاءاللہ جب فزکس کے لیکچر کو کنٹینیو کروں گا تو اس میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا کہ یہ تھیوریز کیا ہیں آخر, کیونکہ اکثر ہمیں انٹرمیڈیٹ لیول میں نہیں پڑھاتے ہیں سب چیزیں, کیونکہ وہ بس بچوں والی چیزیں پڑھا کے کسی طرح رٹا لگوا کے نمبر لے لیتے ہیں. لیکن یہ تھیوری زبردست ہے ساری. اسی طرح گریوٹی کی بھی ہم انٹر میٹرک تک جو ہے وہ صرف ایک ہی جانتے ہیں, گریوٹی ایبسولوٹ جی m1m2/r², لیکن دوسری آئنسٹائن والی تھیوری جانتے نہیں ہیں, وہ جو ڈسٹورشن آف اسپیس اینڈ ٹائم کی بات کرتا ہے. تو مس دیکھیں دونوں کی عقل نے الگ کام کیا, ورنہ اگر آئنسٹائن کی عقل الگ کام نہیں کرتی تو آئنسٹائن یہ تھیوری پیش نہیں کرتا, وہ بھی نیوٹن والی تھیوری کو مان جاتا. تو عقل ہر انسان کی الگ الگ ہے, اس وجہ سے دیکھیں تھیوری الگ آ رہی ہے. اگر عقل سیم ہوتی تو سیم تھیوری آتی, مطلب جو نیوٹن فکس اسپیس کے لیے کہہ رہا ہے آئنسٹائن اس کو مان جاتا, یا جو آئنسٹائن تھیوری دے رہا ہے وہ نیوٹن مان جاتا. لیکن ہر انسان کی عقل ڈفرینٹ ہے. جیسا ایک ہوتا ہے نا کہ ہر تالے کی چابی الگ ہے, تو اسی طرح ہر انسان کے پاس بھی عقل کے معیار ڈفرینٹ ہے. اسی لیے یہ دونوں تھیوری آئی. میں انشاءاللہ فزکس کے لیکچر میں اس کو بھی کلیئر کروں گا کہ نیوٹن اور آئنسٹائن کی گریوٹی والی تھیوری میں کیا ڈفرینس ہے, کیونکہ انٹرمیڈیٹ کے اندر نہیں ہوتا تو اس لیے میں ابھی اس پہ ویڈیوز نہیں بنا رہا ہوں. اچھا, اسی طرح اگر میں الگ دو ورسز کی بات بھی نہیں کروں کہ دو لوگ آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں, ایسی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر سائنٹسٹ نے الگ الگ تھیوری پیش کی. اگر عقل سیم ہوتی تو سارے سائنٹسٹ ایک ہی تھیوری پیش کرتے ہیں, یا تو سارے سائنٹسٹ سارے تھیوری پیش کرتے تھے, یا تو سارے سائنٹسٹ صرف ایک تھیوری پیش کرتے. لیکن ہر سائنٹسٹ نے الگ الگ تھیوری پیش کی. کیوں؟ کیونکہ سب کے سوچنے کا معیار ڈفرینٹ تھا. اب باری آتی کہ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے بھائی, اگر سب نے الگ الگ طریقے سے سوچا تو چلو کوئی غلط ایک تو مسئلہ ہے کہ سب نے الگ الگ تھیوری پیش کی تو ہمارا فائدہ ہی ہے, ہم نے آئنسٹائن سے کچھ سیکھا, میکسویل سے کچھ سیکھا, آئنسٹائن سے کچھ سیکھا, بوہر سے کچھ سیکھا, تو ردرفورڈ سے کچھ سیکھا, تو سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا. تو اس میں حکمت کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ ہم تو سب سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. اب مسئلہ حکمت کی اس لیے ہمیں ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ پہلے جائیں تو یہاں پہ دو الگ الگ تھیوری ہے. اب ان میں سے کون سی کہہ رہے ہیں یہ جج کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں اس پہ آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ کو یہ تھیوری پتہ نہیں ہے, تو آپ کے اوپر سے جائے گا لیکچر اگر میں بتاؤں کون صحیح ہے. اسی طرح اگر میں گریوٹی میں کہوں کہ نیوٹن صحیح ہے, آئنسٹائن صحیح ہے, تو یہ جج کرنا کافی مشکل ہے. جیسا کہ ابھی آپ کو یہ تھیوری نہیں پتا تو آپ کے لیے جج کرنا کافی مشکل ہے. لیکن میں بھی ان ٹاپکس پر دکھاؤں گا آپ کو جو آپ کو آلریڈی پتہ ہے تاکہ آپ ایزیلی جج کر سکیں, جیسے کہ یہ. اب دیکھیے ردرفورڈ نے جو پہلی تھیوری دی تھی, جب تک یہ تھیوری ہمارے سامنے موجود تھی, جب تک اس کا خود کا اسٹوڈنٹ جو اسسٹنٹ وغیرہ تھا لیب میں اس کا, جب تک اس نے اپنی تھیوری پیش نہیں کی, ہم ردرفورڈ کی تھیوری کو صحیح مان رہے تھے. مطلب عقل کے معیار کو اگر ہم صحیح تسلیم کر لیں کہ عقل ہمیشہ صحیح کہتی ہے یا عقل ہمیشہ صحیح فیصلہ کر سکتی ہے, تو ہم آج تک ردرفورڈ کی تھیوری کو پڑھ لے ہوتے ہیں. وہ تو بعد میں نیل بوہر نے بتا دیا نا کہ الیکٹران نہیں گرتا, وہ حرکت کر رہا, تو وہ خیر میں تھیوری کی طرف نہیں جا رہا ہوں, وہ تو بوہر نے ہمیں بعد میں بتایا. اگر بوہر نہیں بتاتا تو ہم ایک غلط چیز کو ہی مان رہے ہوتے ہیں, مطلب ہماری عقل ایک غلط چیز کو ہی تسلیم کر رہی ہوتی. اسی طرح اس کی ایگزامپل آتی ہے ایٹم کی. ایٹم کی پہلے یہ ڈیفینیشن آتی تھی نا کہ ایسا پارٹیکل جو مزید ڈیوائڈ نہیں ہو سکے, ہم تو اس کو صحیح سمجھ رہے تھے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ الیکٹران, پروٹون, نیوٹران بھی ہوتے ہیں, پھر اس کے الگ سب پارٹیکلس اور اس کے علاوہ بنتے ہیں. تو یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا. اگر ہم عقل کے معیار کو صحیح تسلیم کر لیں کہ عقل ہی صحیح ہے پیمانہ چیزوں کو ناپنے کا, چیزوں کو جانچنے کا, چیزوں کو صحیح سمجھنے کا, چیزوں کو پرکھنے کا, تو اس طرح تو پھر ایٹم کی پرانی تھیوری ہم آج تک صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی عقل نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ردرفورڈ کی تھیوری کا رانگ ثابت ہونا, ایٹم کی پرانی تھیوری کا رانگ ثابت ہونا, اس بات کا ثبوت ہے کہ عقل ہمیشہ صحیح ساتھ نہیں دیتی. تو ہمیں ایک اسٹینڈرڈ چاہیے جس کے ذریعے, جیسے ہم کاربن کو لیتے ہیں نا اسٹینڈرڈ کیمسٹری کے اندر, کہ باقی ایلیمنٹس کو اگر ہمیں کمپیئر کرنا ہو, ہم کاربن کو اسٹینڈرڈ لیتے ہیں اور باقی ایلیمنٹس کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ فرسٹ ایئر کے کنسیپٹ میں آتا ہے, اس کاربن کو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر لیتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے عقل کے معیار کو جانچنے کے لیے کہ کس کی عقل صحیح ہے کس کی غلط ہے, ہم نے
ایک عقل کو صرف لیا ہے، اور وہ عقل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے؟ کس کی عقل ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھا اس بارے میں تحقیق کر لیا ہے، کیونکہ 99% آتا ہے کہ اللہ نے عقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، باقی 1% بھی کسی ایک انسان کو نہیں دی، بلکہ وہ 1% سب میں ڈیوائڈ کر دیا، مطلب پوری کائنات میں 1% ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ لیکن اس بات کی تحقیق کر لیا ہے، کیونکہ میں نے مفتی کرام سے سنا تھا، لیکن میں نے خود اس کے اوپر تحقیق نہیں کی۔ میں نہیں کہہ رہا مفتی کرام غلط کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ کہنا کچھ اور چل ہوں، زبان سے کچھ اور نکل جائے، کیونکہ میں بھی بعض اوقات ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں، ابھی لاسٹ ویڈیو میں ہی ایسا ہوا کہ میں نے اس کو، مجھے کہنا تھا آسائش، میں نے کہہ دیا آرائش، لکھا ہوا وہاں پہ آسائش ہی ہے، لیکن میں اس کو پڑھ رہا ہوں آسائش، تو اس سے زبان سے بھی کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے، مطلب بندہ سوچ رہا کچھ اور ہوتا ہے اور بول رہا کچھ اور ہوتا ہے، تو میں نے خود اس کے اوپر تحقیق نہیں کیا۔ لیکن خیر، اگر یہ تقریباً بات سچی ہے، بلکہ 100% میں تو یہی مانوں گا، کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہو تو میں تو یہی مانوں گا کہ میں سچ ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے، میں تو 100% کی 99.99% ماننے کے تیار ہوں کہ ان کو یہ عقل دی گئی ہوگی۔ اب اس حکمت کو ہم صحیح مانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیں وہ صحیح ہے، اب انسان کی عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اس کا اپنا میٹر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آ رہی تو غلط ہے، جس طرح ہم نے یہاں پہ کاربن کو اسٹینڈرڈ لیا نا، تو بس ہم کاربن سے ہی کمپیئر کرتے ہیں ہر ایلیمنٹ کو، ٹھیک ہے؟ کسی کی بات عقل میں آئے یا نہیں ہے ہم اس کی میٹر نہیں کرتے ہیں، اور اس کو تو ہم پھر بھی سمجھا سکتے ہیں کیوں کاربن کو ہم لے رہے ہیں، اس کی ریزن سائنٹیفک ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حکمت سمجھنے میں اور باقی تمام عقل کو ان سے کمپیئر کرنے میں ہمیں کسی سائنٹیفک پروف کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اس کو اسٹینڈرڈ لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ جیسے حج کے موقع پر آتا ہے کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں تو پھر ایک وہ شیطان نما بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کنکری مارتے ہیں، تو یہ بظاہر جو غیر مسلم ہیں وہ تو نعوذ باللہ اس کو سمجھیں گے کوئی مجنون پاگل ہے، اگر وہ ان کو نہیں پتہ اسلامک کنسیپٹ، وہ تو نعوذ باللہ اسی طرح سمجھیں گے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ پہ یقین ہے، ہمیں قرآن و حدیث پہ یقین ہے، ہمیں اسلام پہ یقین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں اللہ اور اس رسول نے جو کہہ دیا وہ بالکل صحیح ہے۔ یا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا، تو یہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا، مطلب کوئی بھی انسانیت کے اس کو ترازو میں نہیں تولے گا، کہ مطلب انسانیت کے خلاف اس عمل کو سمجھے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کام کو کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو آرڈر دے دیا بس وہ حکمت کے تحت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ حکمت کے تحت ہے، ہماری بات وہ عقل میں آئے یا نہ آئے ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ سیکنڈ میں آتا ہوں، رہائش، آسائش اور آرائش اور نمائش میں کیا فرق ہے؟ تو بیسیکلی انسان جو جھوپڑی میں رہتا ہے نا، تو وہ رہائش میں شامل ہے کہ وہ رہنے کو تو ایک جھوپڑی میں بھی رہ سکتا ہے، لیکن کچھ انسان اگر جھوپڑی میں رہنا نہیں پسند کر رہے ہیں اور وہ پھر اپنے لیے پختہ مکان بنا رہے ہیں، اس کے اندر وہ پنکھا لگا رہے ہیں، الیکٹریسٹی لگا رہے ہیں، لائٹ بلب کا انتظام کر رہے ہیں، بجلی کا انتظام کر رہے ہیں، یا پنکھے میں ان کو سکون نہیں ہے، مزید گرمی کا موسم ہے اور وہ اے سی لگا رہے ہیں اپنے لیے، تو ان چیزوں میں وہ خرچ کر رہے ہیں جس سے وہ ان کو آرام حاصل ہو، اپنی آرام کے لیے وہ مزید خرچ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسراف کے اندر شامل نہیں ہے، اور اس کا تعلق آسائش سے، ٹھیک ہے؟ مطلب انسان کو گرمی لگ رہی ہے تو ہاتھ سے پنکھا چل سکتا ہے، لیکن اس نے بجلی کے ذریعے پنکھا لگا لیا، اب وہ فین کے ذریعے حاصل کر رہا ہے آرام، اسی طرح اس کو پنکھے سے بھی آرام نہیں مل رہا ہے گرمی کے موسم میں، تو اس نے اے سی لگا لیا، تو یہ ساری چیزیں آرائش میں آئیں گی۔ اس سے ایک اسٹیپ آگے آ جائیں ہم، تو گھر کو اگر وہ رنگ کرا رہے خوبصورتی کے حصول کے لیے تو یہ آرائش میں شامل ہے، کیونکہ اس کو گھر میں رنگ کرانے سے نہ ہی اس کی رہائش کے تعلق ہے، اگر گھر میں رنگ نہیں بھی وہ تب بھی وہ اس گھر میں رہ سکتا ہے اور اس کو آرام بھی نہیں ملے گا، لیکن ہاں اگر گھر میں رنگ ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر خوبصورت لگے گا، اس کے دل کو اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ وہ خوبصورتی، اللہ بھی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو خوبصورتی کے لیے اگر وہ ایسا کرے اپنے دل کو بھانے کے لیے تب بھی یہ ٹھیک ہے، اور یہ آرائش میں شامل ہے۔ نمائش کیا ہے؟ اگر آرائش یا آسائش والے کام ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کریں اور خود کو دولت مند ثابت کرنے کے لیے کریں۔ اچھا، دنیا کو دکھانے کے لیے بھی یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر لوں، اگر دنیا کو دکھانے کے لیے اس سینس میں کریں گے کہ دیکھو اللہ نے مجھے اتنی نعمت دی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے آپ ہماری نعمت کو چرچا کرو، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اسی طرح فار ایگزامپل کسی کے پاس کپڑے بہت اچھے ہیں اور وہ پہن نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا۔ ایک بار ان کے پاس کوئی صحابی آئے تھے، تو ان کے پاس اچھے کپڑے پہن سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں پہنے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا تھا۔ مطلب اسی طرح جمعے میں بھی آتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن کے آؤ، ٹھیک ہے، مطلب نئے نہیں لیکن آپ نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے آؤ، تو اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اس کو شو کرو، ایسا نہیں آپ کے پاس دولت بہت ہے اور آپ فقیر منڈے بن کے گھوم رہے ہو۔ ایک تو الگ بات ہے آپ کو دل نہیں چاہتا پہننے کا، آپ اپنے اوپر ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ کو اتنا بدلنے کا شوق نہیں، مطلب آپ بہت سمپل رہنا چاہتے ہو، الگ چیز ہے، لیکن ایک ہے کہ دنیا کو شو کر رہے ہو کہ میں غریب ہوں بہت، تو یہ چیز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ اسے شو بھی کرو، تو اگر دنیا کو اس نیت سے دکھا رہے ہو کہ آپ اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہے ہو کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمت دی ہے،
فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس سینس میں اگر آپ شو کر رہے ہو تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا دیکھے اور واہ واہ کرے کہ یار بہت دولت مند انسان ہے، بہت پیسے والے ہے، تو اس سینس میں بھی یہ غلط ہے. تو نہ ہی اس وقت پھر آسائش ٹھیک ہے کہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے پنکھے کی جگہ بجلی اے سی لگا لو کہ ہمارے گھر میں اے سی ہے، ٹھیک ہے، یا پنکھے دنیا کو دکھانے کے لیے جو 10 منزلہ عمارت بنا لو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح دنیا کو دکھانے کے لیے بہت رنگ بہار کراؤ، یا مطلب کوئی اچھی جگہ گھر لے لو. نیت یہ نہیں ہو کہ ہم اچھے لوکیشن میں چلے آئیں، ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے، بلکہ نیت یہ ہو کہ دنیا کہے گی فلاں جگہ رہ رہا ہے، ڈیفینس میں رہ رہا ہے، تو بحریہ ٹاؤن میں رہ رہا ہے، تو پھر یہ چیز غلط ہوگی. ٹھیک ہے، تو مطلب 3 چیز جائز ہے اسلام کے اندر: رہائش، آسائش اور آرائش. اس سے بڑھ کر ایک اسٹیپ جو نمائش آتی ہے وہ چیز غلط ہے. نمائش اگر اس سینس میں ہو کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا تو صحیح ہے، اور اگر یہ نیت ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے کہ دنیا مجھے دولت مند کہ دوسروں کو حقیر دکھانا ہے، تو یہ ایک چیز غلط ہے. نوکر غلام اور بندے میں کیا فرق ہے؟ نوکر مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص کام کے لیے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جیسے میں جاب کرتا ہوں تو میری جاب 7 پی ایم سے لے کر 3 ایم تک کسی بھی اس دوران 3 سے 4 گھنٹہ جانا ہوتا ہے مجھے. 7 سے 11 چلے جاؤں، 8 سے 11 چلے جاؤں ایٹسیکٹرا، میری مرضی ہے. یا پھر 10 سے 2 چلے جاؤں، 10 سے 1 چلے جاؤں. تو اب میں اس وقت کے لیے اس آرگنائزیشن کا، اس انسٹیٹیوٹ کا کیا ہوں؟ ایک نوکر ہوں، ایک سرونٹ ہوں. اس دوران وہ انسٹیٹیوٹ مجھے کچھ بھی کام کہے گا مجھے کرنا پڑے گا. اور اسی اچھا مخصوص کام، وہ تو مخصوص کام اس لیے لکھا ہے کچھ بھی کام مطلب وہ کمپیوٹر کا ہی کام دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جہاں جاب کر رہا ہوں وہ مجھے کہیں کہ چلو تم ابھی ہمارے پاس نوکر ہو، اور مجھے جو ہے 7 بھائی جو ہے فار ایگزامپل کہیں جاؤ سمی دہی لے کر آؤ، یا حمزہ بھائی کہیں کہ جاؤ سمی بائک لے کر جاؤ اور پراٹھا لے کر آؤ، یا جاؤ میرے گھر میں جو ہے دودھ پہنچا کے آؤ. تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ مجھے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہی کام دیں گے. تو نوکر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص کام کے لیے آپ اسپیسیفک ہوتے ہو. غلام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ غلام آپ کی ہر بات مانتا ہے لیکن وہ آپ کی عبادت نہیں کرتا. اچھا ایک اور چیز بتا دوں، وہ عبادت بھی نہیں کرتا اور وہ آپ اس کو عبادت سے روک بھی نہیں سکتے. جیسے بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے جو آقا تھے وہ ان کو اللہ کو کہتے تھے کہ عہد نہیں کہو، شرک کرنے کہتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے. تو غلام کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے پاس ہر وقت ہوتے ہو 24 گھنٹے، اور وہ جو بھی کام کہے، مطلب غلام کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا. جیسے کوئی اگر ٹیکسی ڈرائیور ہے، یا فار ایگزامپل آپ نے اپنے پاس ڈرائیور رکھا ہوا ہے، تو آپ ڈرائیور کو صرف یہی کہہ سکتے ہو کہ مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو. ڈرائیور کو سبزی لانے کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ڈرائیور کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کپڑا دھو دو. لیکن اگر وہ آپ کو غلام ہوتا تو آپ اسے ہر کام کروا دیتے، کپڑا بھی دھلوا لیتے اور سبزی بھی منگوا لیتے. خیر اب تو غلام کا دور رہا نہیں. اچھا اب ہم لوگ نہ اللہ کے نوکر ہیں نہ غلام ہیں، ہم کیا ہیں؟ بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر بات ماننے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتا ہے. ہم اللہ کے بندے اس لیے ہیں کیونکہ ہم صرف اللہ کی ہر بات نہیں مانتے بلکہ ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی پرے بھی کرتے ہیں. آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا. ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ نوکر مخصوص وقت اور مخصوص کام کے لیے، غلام ہر وقت کے لیے اور ہر کام کے لیے لیکن وہ عبادت نہیں کر سکتا، اور بندہ جو ہے وہ ہر وقت کے لیے اور ہر کام کے لیے بھی ہے اور وہ آپ کی عبادت بھی، مطلب آپ کی تو نہیں کر سکتا نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم اس لیے بندے کیونکہ ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. کیا دودھ پیتے بچے کی الٹی ناپاک ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی اس کا آنسر بھی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پر. اگر وہ بچہ منہ بھر کر کے الٹی کرتا ہے تب وہ ناپاک ہے، چونکہ کوئی بھی الٹی کرے چاہے وہ بچہ کرے یا بڑا کرے، اگر وہ منہ بھر کرے ہوگی تو ناپاک ہوگی. اب یہاں پہ کچھ علماء کرام بلکہ ایون کے مفتی حضرات جو ہیں مسکنسیپٹ دے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ جو ہے الٹی کرتا ہے مطلب دودھ نکالتا ہے منہ سے باہر، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی ناپاک ہو گیا. مطلب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں بچہ تھوڑا سا دودھ نکال دیتا ہے اور وہ اپنے دوپٹے سے صاف کر لیتی ہیں، تو اس پہ بھی کچھ مفتی یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ وہ ناپاک ہو گئی اور اس کو مطلب دوبارہ کپڑے دھونے چاہیے تھے. مطلب وہ اس بچے کے دودھ کو تشبیہ دیتے ہیں نجاست غلیظہ سے، پیشاب کے مثل اس کو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پیشاب نجاست غلیظہ ہے تو اسی طرح وہ جو الٹی اس نے کی ہے دودھ کی وہ بھی نجاست غلیظہ تھی، تو وہ ناپاک ہو گئی، اس کی نماز روزہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن دوسرے علماء کرام اس میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ منہ بھر کر کے اگر الٹی ہوگا تب صحیح ہے. وہ جو تھوڑا سا دودھ جو بچہ نکالتا ہے وہ بیسیکلی اس کے منہ پہ موجود رہتا ہے تو اسی وقت الٹ دیتا ہے، تو وہ الٹی نہیں کہتے ہیں. تو اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے. کچھ مفتی کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا بھی جو وہ دودھ نکالتا ہے بچہ وہ بھی الٹی میں ہے اور ناپاک ہو گئی عورت، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تھوڑی سی جو دودھ نکالتا ہے وہ الٹی میں نہیں ہے، وہ بلکہ اس کے منہ پہ موجود رہتا ہے. اور میں جو ہوں انہی علماء کرام کو فالو کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ منہ بھر کر کے الٹی کرے، کیونکہ
اگر مزاج شریعت دیکھیں، شریعت کو دیکھیں تو ہمیشہ شریعت آسانی کرتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر ناپاکی یعنی منی وغیرہ لگ جاتی تھی کپڑے میں، اسفم وغیرہ، تو اس کو کاٹنے کا حکم تھا کہ آپ کینچی سے کاٹ دو پورا. لیکن ہماری شریعت میں بس اس کو دھونے کا حکم ہے. تو ہماری شریعت میں آسانی کی گئی ہے. تو یہاں پہ بھی آسانی ہی کی گئی. ہم دیکھیں گے کہ شریعت میں آسانی کرے گا شریعت، کہ اگر اتنا مشکل کر دے کہ جیسی تھوڑی سی بھی الٹی ہو بچے کی اور وہ بار بار ناپاک ہو جائے، تو مطلب عورت پھر نماز پڑھ ہی نہیں پائے گی بالکل، کیونکہ وہ بار بار بچے کو گود میں لیتی ہے، بار بار بچہ الٹی تھوڑا سا کرتا ہے. تو اس لیے میں بھی انہی علماء کرام کو فالو کرتا ہوں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ منہ بھر کر کے الٹی جو ہو وہ ناپاک ہے، اور جو تھوڑی سی الٹی ہے وہ الٹی میں نہیں آئے گی، وہ بلکہ اس کے منہ کے اندر دودھ رہتا ہے وہ باہر آتا ہے. کہ گمراہ لوگوں اور مغضوب لوگوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بیسیکلی اس کا آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فاتحہ کے لاسٹ میں آتا ہے. تو اس میں دیکھیں پہلے غیر المغضوب ہوتا ہے نا، تو مغضوب پہلے سمجھنا ہوگا. مغضوب سے مراد بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر حق واضح ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس حق کو رد کر دیں، اس کو ترک کر دیں. کیوں ترک کر دیں؟ ریزن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے گمراہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی حق واضح ہوا اور مغضوب لوگوں پر بھی حق واضح ہوا، دونوں نے ہی حق کو ترک کیا. لیکن دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو مغضوب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ حق کو ترک کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر، اپنی نفسانیت کی وجہ پر، اپنے نفس کی شرارت کی بنا پر، اپنے تکبر کی بنا پر، اپنے حسد کی بنا پر. ٹھیک ہے، جیسے یہودی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ ہمارے اس میں سے جو ہمارے جو وہ چل رہا تھا نبیوں کا سلسلہ اس میں سے کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو وہ حسد کی بنا پر نہیں کیے تھے. تو مغضوب میں سب سے بہترین اگزامپل یہودی کی آتی ہے، کیونکہ یہودیوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 1400 سال تک ان کے پاس نبیوں کا سلسلہ جاری رہا. شروع میں بھی 2 نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. آخر میں بھی 2 نبی آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. یعنی نبوت کا سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں تھا. پھر کتابیں بھی ان کو اتنی ملی، تورات، زبور، انجیل، لیکن انہوں نے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، پھر ہدایت محمدی سے بھی منہ موڑا، ہدایت قرآنی سے. اور گمراہ لوگوں کے اندر کون آئیں گے؟ گمراہ لوگوں میں ایک بہترین اگزامپل عیسائی کی آتی ہے. کیونکہ گمراہ کی نا 3-4 میننگ ہوتی ہے نا. ایک تو ہوتا ہے گمراہ جو راہ راست سے بھٹک گئے، لیکن ایک گمراہ کا مطلب یہ بھی آتا ہے جو کسی کے عشق محبت میں دیوانے ہو جائیں، یا ان کے اوپر عشق محبت کے جذبات کا بہت غلبہ ہو جائے کسی محبت میں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورۃ ضحیٰ کے اندر یہ آتا ہے، اور سورۃ ضحیٰ کو سب کو یاد ہوگی. تو اس کے اندر بھی مطلب ایک میننگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی محبت میں مطلب کافی اس کی محبت اور عشق کا غلبہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہوئے، تب ان کے لیے وجہ ضال فہادہ گمراہ کے سینس میں نہیں آئے گا کبھی بھی. لیکن ایک میننگ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو گمراہ ہو جائے، راہ راست سے بھٹک جائے. ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ راہ راست کی تلاش میں ہو، بھٹکا نہیں ہو لیکن ابھی اس کو تلاش کر رہا ہو کہ اسے کسی طرح راہ راست مل جائے. اور ایک میننگ اس کی بھی ہوتی ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک جائے لیکن کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی محبت میں عشق میں غلو کر جانے کی وجہ سے. جیسے کہ عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا ان کو اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ مطلب وہ محبت میں غلو کر جائے. جیسے ہم مسلمانوں بھی کچھ لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں غلو کر جاتے ہیں بہت زیادہ. تو مغضوب میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ راہ راست سے بھٹک رہے ہیں اپنی حسد، تکبر، نفسانی خواہشات کی بنا پر. لیکن گمراہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ راہ راست سے بھٹک رہے بدنیتی نہیں بلکہ کسی محبت میں غلو کر جانے کی وجہ سے. تو ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے، نہ ہمیں حسد کی وجہ سے بھٹکنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں محبت میں غلو کرنا چاہیے. خضر علیہ السلام نے کون سے 2 کام شریعت کے خلاف کیے تھے؟ بیسیکلی وہ 2 کام کشتی میں سوراخ کرنا اور نابالغ بچے کا قتل تھا. اگر آپ لوگوں کو یہ چیز نہیں پتہ تو سورہ کہف آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ کہف کے اندر اس واقعے کا پورا تذکرہ ہے. اصل میں کشتی میں سوراخ انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ اگر وہ کشتی آگے جاتی تو اس کا مالک جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیتا، تو وہ اس کو بچانے کے لیے کہ پہلی کشتی میں سوراخ ہوگا تو پھر وہ وہاں سے بچ جائیں گے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کسی کی ملکیت کے اوپر کچھ کام کر ہی نہیں سکتے ہو، اور اس وقت تو بالکل ہی نہیں کر سکتے ہو اگر اس کی چیز کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، بھلی اس میں مالک کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو. اور اس کام کے اندر بھی آپ نے اس مالک کی اجازت کے بغیر اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا، بھلی اس میں مالک کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو پرمیشن لینی لازمی تھی شریعت کے روح سے. تو انہوں نے یہ کام شریعت کے اگینسٹ کیا. اسی طرح نابالغ بچے کے جو قتل انہوں نے کیا تھا، تو نابالغ کو تو آپ حالت جنگ میں بھی نہیں مار سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس وقت بھی الاؤ نہیں کہ آپ نابالغ بچے قتل کرو. ریزن یہ تھی انہوں نے اس لیے قتل کیا تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کر شیطان بنتا، مطلب نافرمان ہوتا ماں باپ کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی جگہ ایک فرمانبردار اولاد دے دیا. لیکن اس سینس میں تو پھر کوئی بھی اٹھ کے جو ہے کسی بھی بچے کا قتل کر دے اور کہے گا کہ یار اللہ تعالیٰ بعد میں ایسا دے گا، یہ شیطان بچہ ہوتا. تو ہم فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ہم فزیکل چیز دیکھتے ہیں، پریزنٹ حالت دیکھتے ہیں.
باقی عالم غیب کا تو اللہ ہی جاننے والا ہے، لیکن انہوں نے کام کیوں کیا؟ دونوں کام بالکل اگینسٹ، اس لیے کیونکہ وہ شریعت کے نبی تھے ہی نہیں۔ خضر اسلام نے تو کام اس لیے کیے تھے کیونکہ وہ اس شریعت کے نبی نہیں تھے، وہ عالم تکوین کے پیغمبر تھے، اس لیے ان پر شریعت کے کام لاگو نہیں ہوتے۔ عالم تکوین کیا ہے؟ جیسے دیکھیں ایک نابالغ بچہ ہو یا کوئی بھی معصوم فرد ہو، میں کسی معصوم بچے کو اگر قتل کر دوں تو لوگ مجھے ہی کہیں گے بڑا ظالم شخص ہے، معصوم بچہ قتل کر لیا۔ لیکن اگر اسرائیل علیہ السلام آتا ہے اور وہ روح قبض کر لیتے ہیں اس بچے کی، تو کوئی بھی اسرائیل علیہ السلام کو یہ نہیں کہے گا کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یا اگر کوئی معصوم کو قتل کرتا ہے تو اس سے آخرت میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام اگر کسی معصوم کی جان لیتے ہیں تو ان سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے فلاں معصوم کی جان کیوں لی تھی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں اس کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کے ذمہ کام لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عموماً جو عالم تکوین کا کام ہے وہ تو اپنے فرشتوں کے ذریعے ہی لیتا ہے، وہ انسانوں سے نہیں لیتا، لیکن اللہ جس سے چاہے وہ کام لے لے۔ تو انہوں نے خضر علیہ السلام انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم تکوین کا کام ان سے بھی لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ جھلک دکھانے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری انسانیت کی جھلک دکھانے کے لیے انہوں نے خضر علیہ السلام کے پاس ان کو بھیجا تھا اور ان کو دکھایا تھا کہ عالم تکوین کی دنیا آخر کیسی ہے، اور ہمیں یہ چیز سمجھائی تھی کہ بظاہر ہمیں جو کام غلط ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو جب بناؤں گا حکمت اور عقل میں فرق، تو اس میں اور کلیئر ہوگا آپ کو کہ حکمت کہتے کسے ہیں۔ لیکن خیر اللہ نے ہمیں یہ چیز دکھایا، جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا یار فلاں بہت مظلوم ہے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا کر رہے ہیں، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اتنی ظلم کیوں ہونے دے رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس کیسز کے ذریعے دکھایا کہ اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے، وہ زیادہ بہتر پلان سازی کرتا ہے، اس کی حکمت تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ اور کلیئر کر دوں کہ خضر علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا انسان آج کا اٹھ کے کہ خضر علیہ السلام نے بھی شریعت کے خلاف کام کیا تھا تو میں بھی یہ کام جو کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، کیونکہ وحی کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، اب کوئی وحی لے کر نہیں آنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے کیسے بھیجا تھا؟ وحی کے ذریعے۔ اصل میں جو عالم تکوین کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ عام دنیا سے چھپے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عام دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ خضر علیہ السلام بھی دنیا سے چھپے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا تھا؟ وحی کے ذریعے۔ تو اب وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا، تو کسی کو وحی کے ذریعے بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ فلاں انسان جو ہے وہ عالم تکوین کا جاننے والا ہے، اور کوئی خود سے بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم تکوین کے جاننے والا ہوں۔ جیسے کچھ نام نہاد درویشوں نے ایسے کیا ہے کہ ہم پر شریعت کا کام لاگو نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھے ہی نہیں پڑھے، ہم بخشے بخشائے، ہم اس دنیا کے ہیں ہی نہیں، تو ایسا وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب وحی کا ذریعہ ہی بند ہو چکا ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں وحی تو دونوں کے بعد آتی ہے، چاہے وہ رسول ہو یا نبی ہو، لیکن رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ آگے اس کو ڈیفرنس ہم دیکھتے ہیں۔ نبی کو مستقل شریعت یا کتاب نہیں جاتی، بلکہ وہ کسی سابق رسول کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب کو دیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہارون علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، یا نبی مطلب 1,04,000 کتنے آتے ہیں، لیکن رسول کم ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو علیحدہ کتاب اور شریعت جسے دی گئی ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام، بہت سارے کی ہمیں کتاب کا نام نہیں پتہ، کچھ کم جانتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام زبور لے کر آئے، اور یہ علیحدہ کتاب اور علیحدہ شریعت بھی لے کر آئے، ان کے احکام بھی بدلے۔ جیسے ہر دور میں شریعت چینج ہوئی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ جو قربانی قبول کرتے تھے وہ آگ آ کے کھا جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی، جس کی قربانی کو آگ نہیں کھاتی تھی وہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہم مسلمان جو ہیں آج ذبح کرتے ہیں، ذبیحہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری قربانی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ کو خون اور وہ گوشت نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے، آنکھ والا سین نہیں ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو ہے وہ اگر ناپاکی لگ جاتی تھی کپڑے میں تو اس کو کاٹنے کا حکم تھا، لیکن ہمارے اس میں نرمی ہوئی ہے اور ہم صرف دھو سکتے ہیں اس کو۔ تو اسی طرح وہ الگ شریعت لے کر آتے ہیں اور الگ کتاب بھی ہوتی ہے۔ اچھا پرانی شریعت پھر جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے اگر کوئی نیا رسول نئی شریعت لے کر آ چکا ہو، جیسے ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہم عمل نہیں کر سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام لے کر آ چکے ہیں، قرآن لے کر آ چکے ہیں، نئی کتاب نئی شریعت کو لا چکے ہیں۔ اچھا نبی جو ہوتا ہے وہ ان کو صرف منصب نبوت دی جاتی ہے، لیکن رسول کو جو ہے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ انہیں منصب رسالت دی جاتی ہے۔ مطلب لازمی بات ہے وہ رسول جو ہے نبی تو لازمی ہوں گے، ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ منصب نبوت کے بعد رسالت بھی ملے، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے اگر وہ رسول بنے تو رسالت سے پہلے ان سے منصب نبوت مل چکی ہے۔ اسی طرح نبی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، کتنے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جیسی وہ لوگ پہنچے تھے ماننے کے لیے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ رسول تھے تو قتل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح ایک وقت میں زیادہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رسول ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آج میرا ٹاپک ہے کہ قربانی کے گوشت کے حصے کیسے کریں۔ تو کوشچن میں چلتے ہیں ڈائریکٹ۔
اصل میں اس کے 3 حصے کرنے کو علماء کرام کہتے ہیں، لیکن یہ 3 حصے میں بتا دوں اس وقت کرنا بہتر ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے اور وہ خود ہی اتنا غریب ہے کہ وہ نہیں کھا سکتا گوشت خرید کے یا بہت مشکلوں سے کھاتا ہے، تو اس صورت میں تو افضل صورت یہی ہے کہ وہ ان گوشت کو خود ہی کھائے، مطلب اس کے حصہ نہیں کرے، سارے گوشت کو خود رکھ لے۔ اچھا اگر وہ صاحب نصاب ہے اور استطاعت ہے، اس کے اندر وہ گوشت خرید کے کھا بھی سکتا ہے، پھر بھی وہ اس کے اگر حصے نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا ضرور تھا کہ آپ قربانی کی گوشت کو نہیں رکھو اپنے پاس، لیکن وہ اس وقت کہا تھا جب فراوانی کا دور نہیں تھا اور اتنی زیادہ اچھی کنڈیشن نہیں تھی، لیکن جب اچھی کنڈیشن بعد میں ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم بھی دیتے ہیں کہ آپ اسے رکھ بھی سکتے ہو، اور اب تک وہی حکم ان کا باقی ہے۔ تو ایک تو صورت یہ حصہ کرنے کی یہ ہے کہ اگر آپ خود ہی حقدار ہو تو خود ہی کھا لو، نہیں کرو۔ اور دوسری چیز اگر حقدار نہیں بھی ہو، مطلب آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہو گوشت، لیکن پھر بھی اگر آپ نہیں بانٹتے ہو تو آپ گنہگار نہیں ہوگی، کیونکہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ لیکن ان شارٹ افضل صورت یہی ہے کہ آپ جو ہے اگر حقدار نہیں ہو اور کوئی اور آپ سے زیادہ حقدار ہے ان گوشت کا، کیونکہ وہ ان کو خرید کے نہیں کھا سکتا، تو آپ اس کے 3 حصے کر لو، کیونکہ یہ افضل صورت ہے۔ اور کن حصوں میں کرو؟ ایک حصہ آپ خود رکھ لو، ایک حصہ جو ہے دوست اب آپ کو دے دو، اور ایک حصہ جو ہے آپ غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ لیکن اس میں بھی اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں اچھی اچھی بوٹیاں خود رکھ لیتے ہیں، اور جو خراب بوٹیاں ہوتی ہیں، جو پسلی وسلی کی ہوتی ہیں ہڈی وغیرہ، وہ کوئی غریب مانگنے آتا ہے تو اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کچھ بوٹیاں بھلی اپنے پاس اچھے رکھ لیں، لیکن پھر باقی جو بوٹی بچے اس میں بالکل صحیح سے حصہ تقسیم کریں، کہ مطلب ناانصافی نہ ہو، کیونکہ آپ جو بیسیکلی غریبوں کو دیتے ہو وہ بیسیکلی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو آپ خود سوچو، اگر آپ کو کوئی جو ہے خراب چیز دے گا تو آپ کو، جیسا آپ دوست احباب کے ساتھ کرتے ہو کہ اگر ان کے گھر سے اچھا آتا ہے گوشت تو آپ بھی اچھا بھیجتے ہو، تو سمجھو آپ یہی جیسے دوست کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہو، آپ اللہ کے گھر میں بھیجتے وقت جو ہے غریبوں کو دیتے وقت بالکل گھٹیا مال دے رہے ہوتے ہو، گھٹیا گوشت دے رہے ہوتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے گوشت ان کو بھی تقسیم کریں، کیونکہ صرف سال میں ایک دفعہ تو ان کو کھانا نصیب ہوتا ہے اچھے گوشت۔ السلام علیکم، آج ہم دیکھیں گے کہ قربانی کی شرائط کیا کیا ہیں، اور قربانی کے لیے قرض لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ قربانی کی شرائط کیا کیا ہیں۔ تو آزاد پر قربانی ہوتی ہے، اگر کوئی غلام ہے تو وہ قربانی نہیں کرتا۔ آج کل تو غلام کا دور ختم ہو گیا ہے، اب تو سارے ہی لوگ آزاد ہیں۔ اسی طرح عاقل پر ہوتی ہے، اگر کوئی پاگل ہو اس پہ نہیں ہوتی۔ بالغ پر ہوتی ہے، اگر کوئی پاگل تو نہیں ہے لیکن نابالغ ہے تو اس پر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 تو میجر شرائط ہوتی ہیں اس کی۔ اس کے علاوہ پھر 52.5 تولہ چاندی کا ہونا بھی کسی بھی صورت میں، مال کی صورت میں یا سونا چاندی ڈائریکٹ ہو آپ کے پاس، اور اس کی بہت ساری ایکسیپشنل کنڈیشنز بھی آتی ہیں، لیکن میں ان مسائل پہ نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ وہ پھر آپ اپنے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا وہ ہو مسئلہ، وہ آپ کسی مفتی سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کا، کیونکہ یہاں میں صرف موٹے موٹے چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ مطلب ہر عاقل بالغ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کی پھر کنڈیشن ہوتی ہے کہ قرض ہو تو قرض دینا پڑتا ہے، BC کے پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان سارے پیچیدہ مسائل کو میں بھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہر کے الگ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی مفتی سے کانٹیکٹ کریں۔ میں یہاں پہ صرف ان کو چیزوں کو بتا رہا ہوں جو کہ موٹے موٹے چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، باریکی پہ نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا، قربانی کے لیے قرض لینا ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ قربانی کے لیے قرض لینا مال نہ بکنے کی صورت میں تو ٹھیک ہے۔ لائک آپ کا مال اگر نہیں بک رہا ہے، سونا ہے، آپ سونا بیچنا نہیں چاہ رہے ہیں، یا جانور ہے، جانور آپ کے پاس مالیت کا ہے لیکن قربانی کے وقت آپ کا بکا نہیں، مطلب بارش ہو گئی اور کسی نے لیا نہیں، یا بہت کم ریٹ لگا اور آپ نے بیچا نہیں، تو ان ساری صورتوں میں مطلب اگر آپ کے پاس مالیت، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی فرض واجب ہو چکی ہے لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں، مال نہیں بیچ پا رہے، تو اس صورت میں علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اللہ کے وجود کا سائنٹیفک ثبوت دیکھیں گے اپنے دوسرے کوشچن میں۔ دیکھیں ایک روبوٹ بھی ہے نا، تو روبوٹ کو ہم مانتے ہیں کہ روبوٹ خود سے کام کرتا ہے، روبوٹ خود سے چلتا ہے، خود سے دیکھتا ہے، خود سے کھاتا ہے، خود سے پیتا ہے، مطلب کھاتا پیتا تو نہیں ہے لیکن کھانا پینا لے کر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم آٹومیٹک کار کی بات کریں تو ہمیں پتہ آٹومیٹک کار خود سے چلتی ہے، یا آٹو پلین بھی ہوتا ہے، آٹومیٹک موڈ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن روبوٹ خود بخود نہیں بنا، خود بخود جو بھی کام کر رہے ہیں نا، تو انسان کو ٹرین کرنا پڑا ہے، اس نے اس سے پہلے ٹرین کیا ہے کہ فلاں سچویشن میں تمہیں فائٹ کرنی ہے، فلاں سچویشن میں تمہیں فائٹ نہیں کرنی ہے، فلاں سچویشن میں تمہیں اس طرف ٹرن لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ساری چیزیں ٹرین کی گئی ہے۔ اسی طرح کار کو ٹرین کیا گیا ہے کہ فلاں سچویشن میں تمہیں بریک لینی ہے، فلاں سچویشن کے اندر تمہیں ایکسلریٹ کرنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ٹرین کیا گیا ہے، دوسری چیز یہ بنی بھی خود نہیں ہے، اسے بنایا بھی انسانوں نے، کار بھی خود نہیں بنی ہے، انسانوں نے بنایا، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میرے پاس سینٹرو کار ہے،
تو اب سینٹرو کار جو ہے نا وہ جب تک میں نہیں چلاؤں گا وہ نہیں چلے گی، آٹومیٹک نہیں چل سکتی، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ فیچر ہی موجود نہیں ہے. تو یہ آٹومیٹک فیچر بھی انسانوں نے نہیں ڈالا ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو بنتے ہیں ماں کے رحم میں، تو انہیں کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہیں گے آٹومیٹک بنا، تو بھائی روبوٹ تو آٹومیٹک نہیں بن سکا. کوئی بھی مجھے روبوٹ دکھا دیں، ہاں وہ الگ بات ہے کہ ایک دفعہ روبوٹ بن جائے تو اس کے بعد وہ دوبارہ بن سکتا ہے. جیسے کچھ انڈین موویز کے اندر بھی دکھاتا ہے کہ روبوٹ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے پھر خود بخود جڑنے لگ جاتا ہے. ٹرمینیٹر مووی سب سے فیمس ہے کہ خود بخود روبوٹ جڑتا ہے. لیکن ایک دفعہ اسے کوئی انسان بنا دیتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر وہ صلاحیت دکھائی جاتی ہے کہ خود بخود بن رہا ہے. ایسا کبھی بھی کسی مووی نہیں دکھایا گیا کہ کوئی بھی روبوٹ خود بخود بن گیا ہو اچانک سے. پہلے کسی انسان نہیں اسے بنایا. اسی طرح کوئی بھی آٹومیٹک کار خود بخود نہیں بنی، انسان نہیں بنایا. تو یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ اور چلیں اگر مان بھی لیں کہ خود بخود بن رہا ہے، تو ٹرین کس نے کیا؟ کہ فار ایگزامپل یہ جو پانی ہے وہ اتنے دن میں جو ہے گوشت کا لتھڑا بنے گا، اتنے دن میں آنکھیں بنیں گی، اتنے دن میں کان بنیں گے. جتنے روبوٹ کو تو انسانوں نے ٹرین کیا نا کہ آپ کو فلاں سچویشن میں یہ کام کرنا ہے، فلاں سچویشن میں کام کرنا ہے. یہاں پہ آٹومیٹک کار کو تو انسانوں نے ٹرین کیا کہ آپ کو فلاں سچویشن میں بریک لینی ہے، فلاں سچویشن میں بریک نہیں لینی، فلاں سچویشن میں ایکسیلیریٹ کرنا ہے، فلاں سچویشن میں ٹرن لینا ہے. انسانوں نے ٹرین کیا. اس کو کس نے ٹرین کیا؟ جو 9 مہینے کے اندر یہ بچہ بن رہا ہے، اس کو ٹرین کون کر رہا ہے؟ ماں باپ تو نہیں جا کے ٹرین کرے، ڈاکٹر تو ٹرین نہیں کرا ہاں بیٹا اس طرف ٹن لو، ہاں بیٹا ایسے بن جاؤ. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی پاور ایگزسٹ کرتی ہے جو اس کو بنا رہی ہے. اور یہ تو چلے ایک چھوٹے پیمانے پہ ہو رہا ہے کہ ایک روبوٹ، صرف ایک روبوٹ کی بات ہو رہی ہے، صرف ایک کار کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے ایگزامپل میں صرف ایک انسان آ رہا ہے. لیکن اس پوری کائنات کو کون ٹرین کر رہا ہے؟ چلو مانا آٹومیٹک، جس طرح روبوٹ آٹومیٹک ہے کہ خود بخود ابھی کام کر رہا ہے، جس طرح آٹومیٹک کار ہے کہ خود بخود چل سکتی ہے. تو ہم نے مانا کہ جس طرح ایک آٹومیٹک کار خود بخود چل سکتی ہے، اسی طرح کائنات بھی آٹومیٹک چل سکتی ہے. مان لیا کہ خود بخود ایک آٹومیٹک نظام سے سورج نکل رہا ہے، ایک آٹومیٹک نظام سے چاند نکل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، یہ پورا کائنات چل رہا ہے. لیکن ٹرین کس نے کیا؟ اگر آٹومیٹک کار خود بخود چل بھی رہی ہے تو اسے انسانوں نے ٹرین کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آٹومیٹک نظام کائنات کا چل رہا ہے تو اسے ٹرین کس نے کیا؟ کسی نے تو ٹرین کیا ہوگا نا. اگر یہ بات سچ نہیں ہے کہ خود بخود چل سکتا ہے، کہ کسی نے ٹرین نہیں کیا، تو پھر خود بخود کار بھی چلنی چاہیے، خود بخود روبوٹ بھی چلنے چاہیے، ہمیں اسے ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ اس چیز کو چھوڑ بھی دیں تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا بہت پلاننگ کرتا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے ابھی پلاننگ کی ہے کہ یہ یوٹیوب لیکچر جو ہے وہ میرے انشاءاللہ میرے ساتھ کے جاری کا ذریعہ بن جائیں گے، یا اور لوگ میرے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیں گے. لیکن یہ پلان سکسیزفل ہوگا ہی نہیں. یہ فار ایگزامپل یہ صدقے جاری کا میرے ذریعہ بنے گا نہیں بنے گا، کوئی اور لوگ میرے ساتھ اس میں انوالو ہوں گے نہیں ہوں گے. یہ ساری چیزیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی میں ہو جائیں گی، بھلی میں جتنی پلاننگ کر لوں. کیوں؟ کیونکہ ایک پاور ہے جو ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. اگر وہ چاہے گی تو یہ ہوگا، وہ نہیں چاہے گی تو نہیں ہو سکتا. انسان سے پلاننگ کر سکتا ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کام ہو کے ہی رہے گا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کے اوپر. تو اچانک سے انسان، اور چلو ہم مسلمان اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں نا، چلو کافر اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، یا انفیڈل نہیں مانتے ہیں، ان بلیور نہیں مانتے ہیں، وہ بھی بہت ساری پلاننگ کرتے ہیں لیکن ان کی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے. تو کیسے فیل ہوئی؟ جب سیکیور پلاننگ تھی، بالکل 100% ایک ایک چیز کیلکولیٹ کر کے کی تھی، تو اچانک سے فیل کیوں ہوئی؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی پاور ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ آپ کو کنٹرول کر رہی ہے، آپ کی تھنکنگ کو اور آپ کی تمام چیزوں کو. مطلب آپ اس کو کبھی بیٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ جتنی پلاننگ کر لو، اس کی پلاننگ ہمیشہ آپ سے بہتر ہوگی. آپ اس کی پلاننگ کے سامنے آپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. تو یہ بھی پروف ہے کہ آپ کے کام نہیں بن پاتے سم ٹائمس، آپ جیسا سوچتے ہو ویسا نہیں کر پاتے ہو، آپ جو چاہتے ہو وہ نہیں ہو پاتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو رہا جب تک ہونا چاہے. ایک چیز ہے کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جائے گا یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، اگر ہم مان لیں کہ جو ایتھکس ہیں وہ صحیح ہیں، کہ کوئی اور ان کے جو ثبوت ہیں وہ صحیح ہیں کہ واقعی اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کائنات اتفاقاً وجود خود بخود چل رہا ہے، تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مان لیے ہیں، لیکن پھر ہم مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ جو ہمارا ڈھانچہ بن رہا ہے، تو یہ ایک ہڈی اس میں رہ جاتی ہے نا، یہ ہڈی کیوں ختم نہیں ہوتی ہے؟ اس کا جواب آج تک سائنٹسٹ نہیں دے سکے. ہمیں قرآن میں تو اس کا جواب ملتا ہے کہ اسی بون کی ہڈی سے ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں آخرت میں کھڑا کریں گے. تو ہمیں تو قرآن جواب دے رہا ہے، لیکن ایتھکس کے پاس جواب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایتھکس غلط ہیں اور قرآن صحیح ہے. کیونکہ اگر ایتھکس صحیح ہوتے تو ایتھکس کے پاس قرآن کا جواب موجود ہوتا. وہ ہوتا ہے نا کہ جب آرگیومنٹس ہوتا ہے، آئنسٹائن اور نیوٹن لڑتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے میں ڈیبیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل نیل بہر نے ردرفورڈ کو غلط کیا تو اس نے تھیوری دے کر غلط کیا نا، ایسی تھوڑی بولا ردرفورڈ کو تم غلط کہہ رہے ہو، نہیں تم، میں صحیح ہوں تم غلط ہو، میں صحیح ہوں تم غلط ہو. بھائی اس نے پروف دیا کہ تم غلط کیوں ہو، اس نے ثابت کیا. تو اسی طرح اگر
ایتھکس کہتے ہیں کہ اسلام غلط ہے یا مسلمان غلط ہیں یا قرآن اور حدیث غلط ہے، تو انہیں ثبوت دینا چاہیے. انہیں صرف زبانی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم صحیح ہیں تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں قرآن غلط ہے. انہیں ثبوت دینا چاہیے، انہیں ثابت کرنا چاہیے کہ قرآن کی باتیں کس طرح غلط ہے. اب قرآن کے اندر تو موجود ہے نا کہ اس ہڈی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بنائے گا، تو وہ اس کا رد عمل دکھائیں، اس کا جواب دے کر دکھائیں، وہ بتائیں کہ کس طرح یہ ہڈی موجود ہے، وہ اس ہڈی کو ختم کر کے دکھائیں. تو اس کا مطلب اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ان کے پاس اس کا الٹرنیٹ آنسر ہی موجود نہیں ہے. قرآن میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، ہمیں ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں. تو ایتھسٹ کے پاس اس کا آنسر موجود نہیں ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا، نعوذ باللہ. ہم مان لیتے ہیں قرآن بھی غلط ہے، نعوذ باللہ، حدیث بھی نعوذ باللہ غلط ہے. ہم مان لیتے ہیں نبی مطلب آخری امت نہیں ہے، ہم سب کچھ مان لیتے ہیں، ایسی کی تمام ساری باتیں مان لیتے ہیں. لیکن ان کو پھر اس کا الٹرنیٹ کچھ بتانا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم مان رہے ہیں کہ قرآن میں چیزیں لکھی ہیں وہ غلط لکھی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ غلط، معاذ اللہ. ہم ایک منٹ کے لیے اگر ان کی بات صحیح مان لیں، معاذ اللہ، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اوپینینس اس بارے میں کیا ہے. تو اس بارے میں ان کے اوپینینس کچھ نہیں ہے، وہ اپنی کوئی رائے دے نہیں پا رہے ہیں. تو وہ تو پہلی ہی ہار مان جائے. ہاں، اگر وہ کوئی اپنی رائے دیتے ہیں کہ منڈے کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوگا، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہوگا، تو ہم پھر کمپیئر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں واقعی میں قرآن صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن وہ تو پہلی ہی ہار مان جا رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی آنسر موجود ہی نہیں ہے کہ منڈے کے بعد ہمارے ساتھ ہوگا کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی غلط ہیں اور واقعی میں اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور میں نے 2-3 ہی چیزیں بتائی ہیں. اگر اللہ کی ایگزسٹنس میں بات کریں تو شاید میں بولتے بولتے مر جاؤں یہیں پہ، ہڈی ہو جاؤں، مطلب ختم ہو جاؤں، قیامت آ جائے. لیکن ہم اتنی ایگزامپلس موجود ہیں اس کی ایگزسٹنس کو پروف کرنے کے لیے کہ ہم کبھی پروف نہیں کر پائیں گے. اور الحمدللہ ہم مطلب اگر یہ ایگزسٹنس نہیں بھی ہوتی تو ہم صرف قرآن پہ یقین کر کے اس کے وجود پہ ایمان لاتے ہیں. لیکن یہ میں نے اس لیے لیکچر بتا دیا تاکہ کوئی کافر یا غیر مسلم ان سے سن رہا ہو تو وہ بھی اس کو سمجھے اور وہ بھی کسی طرح ایمان لے کر آئے. کیونکہ ہم مسلمان تو جنت میں چلے ہی جائیں گے انشاءاللہ، اگر گناہ کی وجہ سے دوزخ میں گئے بھی تو نکل گئے. لیکن وہ بیچارے ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، تو ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ کسی طرح اسلام میں آ جائیں اور کسی طرح مطلب وہ جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں، کیونکہ بہت تکلیف ہوگی وہ. خیر، ایموشنل ہو جاؤں گا، میں ختم کروں لیکچر. اگر لیکچر اچھا لگا تو اسے لائک کر دیں، کمنٹ میں بتا دیں کہ ان ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں مزید ویڈیوز بناؤں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. اور چینل کو فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے. اللہ حافظ.